بہت ہی محترم ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب اور سامعین کرام، ابھی نہایت ہی بصیرت افروز گفتگو آپ نے پروفیسر خورشید رضوی صاحب سے سنی، اور یہ بس جی چاہتا تھا کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ ایک دریا تھا جو بہتا چلا جا رہا تھا، اور ماشاءاللہ حافظہ بھی آپ کا دیکھیے کیسا ہے کہ کتنے اشعار غالب کے فارسی اردو کے خطوط کے حوالے سے آپ نے فرمایا۔ آپ ایک متبحر عالم ہیں، عربی، فارسی، انگریزی، اردو پر کامل دسترس۔ آپ نے عربی شاعری قبل از اسلام 2 جلدوں میں نہایت ہی عالمانہ اور محققانہ کتاب تصنیف کی ہے، جو اس سے پہلے اردو میں کبھی کتاب اس طرح کی لکھی نہیں گئی۔ ترجمے ہوئے جیسے حسن زیاد کی کتاب جو ہے عربی ادب کا، لیکن تبعات اور اپنے ذاتی تنقیدی اور تحقیقی نہج کے ساتھ لکھنا، یہ صرف آپ نے ایک بہت عمدہ مثال قائم کی ہے۔ جو ترجمے آپ نے جاہلیہ عہد کے شعراء کے کیے ہیں وہ اتنے تخلیقی ہیں، اتنا ان کے اندر ایک جذبہ ہے کہ جو آپ دیکھیں گے کہ صاحب اس سے بہتر ترجمہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ خود ایک بہت اعلیٰ درجے کے اور عمدہ مضامین نظم کرنے والے شاعر ہیں، تو آپ نے اس تخلیقی شعور سے بھی پورا فائدہ اٹھایا ان کے تراجم میں۔ آپ نے قصیدہ بردہ شریف کا ترجمہ کیا ہے آزاد نظم میں، بہت ہی کمال کا ترجمہ ہے۔ جو کچھ مجھے شدھ بدھ ہے عربی میں، تو میں نے اصل سے ملا کے دیکھا تو بہت ہی زیادہ اس کا فیتھفل ہے یہ، اور اس کے بہت قریب ترین ہے اپنے متن سے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ پھر آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک انگریزی میں بہت ہی جامع کتاب، مختصر ہے، بچوں کے لیے ہے، لیکن پڑھ کر مجھے محسوس ہوا کہ آپ نے کوزے میں دریا کو بند کر دیا ہے۔ بعض بڑی بڑی کتابیں بھی ہم نے سیرت پہ پڑھی، لیکن جو معلومات اس کتاب سے حاصل ہوئی ان میں وہ ہمیں تشنگی محسوس ہوتی تھی جو آپ نے اسے دور کیا۔ تو اس طرح سے آپ پہ تمام، آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ نے عاد و سمود کے بارے میں اپنی اس کتاب میں عربی ادب کے لکھا تو خود ان آثار کو دیکھنے گیا، تو تحقیق جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے۔ جیسے مولانا شبلی نے یہ کہا کہ تحقیق جو ہے وہ چیونٹی کے منہ سے شکر چھین کر شیرہ بنانے کا نام ہے۔ تو یہ کام ہمارے خورشید صاحب نے کیا اس میں۔ اب جہاں تک کہ اس عنوان کا تعلق ہے غالب اور میں، تو آپ نے سنا کتنا انصاف کیا آپ نے اس عنوان کے ساتھ۔ اب یہ ہے کہ ٹی ایس ایلیٹ نے ایک جگہ کہا ہے کہ ہر نئی نسل اپنے پیشرو ادیبوں اور شاعروں کو اثر نو دریافت کرتی ہے، تو ہمارے خورشید صاحب نے بھی ظاہر ہے اثر نو اپنی تنقیدی اور تخلیقی بصیرت سے کام لے کر غالب کو دریافت کیا، اس کو اس طرح سے پیش کیا کہ اس کے مختلف گوشے ہمارے سامنے آئے، کیونکہ غالب خود ایک ہشت پہلو شخصیت تھا۔ دبیرم شاعرم رندم ندیمم شیوہ دارم، تو یہ خود کہتا ہے کہ یہ ساری صفات اس کے اندر موجود تھی۔ تو وہ جو اس نے اپنے لیے کہا کہ کوکبم را در عدم اوج قبولی بوداس شہرت شیرم بگیتی باد من خواہ شدن، تو یہ اوج قبول جو ہے یہ نجوم کی ایک اصطلاح ہے، اور غالب خود نجوم کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ چنانچہ نول کشور کا جو فارسی کا کلیات ان کا شائع ہوا ہے، اس میں وہ ذائچہ موجود ہے جو غالب نے بنایا تھا،
اور ایک قصیدہ بھی فارسی کا اس میں موجود ہے جس میں ان کے مقامات اور محاضرات کو انہوں نے واضح طور پہ پیش کیا ہے۔ تو عجیب شخصیت تھے وہ کہ جس کا جو ہے دوسری کوئی نظیر ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ وہ مغل تہذیب کے ایک بہت ہی اہم نمائندہ تھے۔ مغل جمالیات کو انہوں نے جس طرح اپنی شاعری میں برتا ہے ان کے معاصرین میں کسی نے بھی نہیں، حالانکہ اس وقت خود بہادر شاہ ظفر شاعر تھے، ذوق تھے، صحبائی تھے، آزردہ تھے، مومن تھے، لیکن کسی کے ہاں یہ مغل جمالیات آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے، جوش قدا سے بزم چراغاں کیے ہوئے، مانگے پھر کسی کو لبے پرہوس، زلف سیاہ رخ پہ پریشاں کیے ہوئے۔ یا کہتے ہیں کہ دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے، دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے، خود بخود پہنچے ہے گل گوشہ دستار کے پاس۔ یہ امیجری کہاں آپ کو نظر آئے گی؟ تو بہت ہی امکانات ہیں بڑے اس میں جو ہے وہ، ایک تو وہ ظاہر ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ پامال راستوں پہ وہ چلتے نہیں تھے، تو اسی لیے انہوں نے طرز بے دل میں ریختہ کہنا، یعنی یہ نہیں کہا کہ ریختے میں طرز بے دل، یہ ایک نکتہ ہے جس پر آپ کو سوچنا چاہیے، یہ ہے ان کا کمال۔ تو وہ انہوں نے اس میں لکھ کر اپنے شاعری کو اتنا ایک نیا آہنگ اور نئی معنویت دی ہے جو ظاہر ہے کہ برابر اس میں جو ہے وہ نئے نئے زاویے، نئے نئے نکتے لوگ پیدا کرتے رہتے ہیں۔ تو بہت ہی اس وقت ہمارے لیے ایک آپ کی تقریر ایک ذہن کو روشن کرنے کا ذریعہ بنی، بہت عمدہ طریقے سے آپ نے غالب کے تمام پہلوؤں پہ گفتگو کی۔ اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ۔